السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہیں پہ وہی احتساب کا چورن دوبارہ بکنا شروع ہو گیا ہے جناب۔ احتساب عدالتیں دوبارہ متحرک ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹرکوں میں یا گاڑیوں میں ریکارڈ لانا شروع کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے اور 6 سابق وزرائے اعظموں کے خلاف جو نیب ریفرنسز ہیں ان کی تیاری کر لی گئی ہے، دوبارہ اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع کرنے کی، دوبارہ شاید میڈیا ٹرائل ہو، وہی تماشا ہو۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آج کیا کہا، اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر سیکنڈلی جو کیسز نیب کورٹس میں اب چلیں گے وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جی نیب کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 سپتمبر سن 2023 کو شائع کی جائے گی۔ اعتراضات اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہ اعتراضات بھی اٹھا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع ہوگی، اور 54 دن کے الیکشن پروگرام کے تحت جنوری 2024 کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں ہم عام انتخابات کروائیں گے۔ یہ تو تھا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ، اور پھر اس کے بعد کراچی کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم مصطفیٰ کمال کے خلاف جو نیب کیسز کا ریکارڈ ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ حفیظ شیخ کے خلاف جو نیب کا ریکارڈ ہے وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، شاہد حقان عباسی کا پہلے میں نے آپ کو نام بتایا، شہباز شریف ہیں، شوکت عزیز ہیں، یہ جناب وہ سارے کیسز ہیں جو کہ اب دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے، تھوڑی دیر پہلے جیو کے اوپر اسی حوالے سے خبر چلی، اور وہ خبر یہ تھی کہ حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا بھی نیب نے فیصلہ کر لیا ہے جناب، اور ان کو ڈیپوٹیشن کے اوپر لایا جائے گا۔ تو اب وہ حساس ادارے کے افسران کون ہو سکتے ہیں؟ ISI اور MI کو JIT میں تو پہلے بھی شامل کیا گیا تھا جب شریف فیملی کے خلاف کیسز بنائے گئے، وہ صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہوتا رہا، میڈیا پہ بڑی بڑی خبریں چلتی رہیں۔ تو اب یہ ایسی صورتحال میں ایک تو جناب کریڈٹ بنتا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا۔ جی ہاں، اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نیب قانون میں ترامیم کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے الٹیمیٹلی جو پولیٹیشنز ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور وہی ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کی زد میں پاکستان تحریک انصاف بھی آئے۔ چیئرمین PTI عمران خان اس وقت اٹک جیل میں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں، لیکن القادر ٹرسٹ کیس کو تو نیب ہی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور اگر اس کیس میں بھی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اگر کوئی اس طرح کی JIT بنا دی گئی تو پھر یہ صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی۔ تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو ہو، اور سیاستدان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، ایگزیکٹلی وہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اب ذرا انتخابات کے اوپر آتے ہیں کہ انتخابات جناب ڈیلے ہو رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی میرے خیال میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ہی دینا چاہیے۔ جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو مس ہینڈل کیا، اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے سے ڈیلے ہوتا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کا معاملہ پنجاب اور KP کے جو دونوں صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان میں زیر سماعت تھا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور پھر پنجاب میں انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ لیکن 2 ججز نے ایک CCPO کے تبادلے کے کیس میں از خود نوٹس لینے کی خواہش کا اظہار کیا، اور سو موٹو لے لیا گیا، اور وہ ساری پروسیڈنگ دھڑی کی دھڑی رہ گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود اختلافات کا شکار ہو گئی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ خود جانتے ہیں۔ جو فیصلہ ہوا اس کو کسی نے مانا نہیں۔ اگر یہی فیصلہ ایگزیکٹلی متعلقہ ہائی کورٹس کرتی اور پھر اپیل سپریم کورٹ میں آتی تو اس وقت صورتحال مختلف ہوتی، اور اس وقت انتخابات بھی ہو چکے ہوتے۔ لیکن جس طرح سے بائی ڈیزائن ان چیزوں کو چلایا گیا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ذریعے، اس کے پھر نتائج ہم نے دیکھے۔ ملٹری کورٹس کا کیس آپ دیکھ لیں، ایک امید بھی دی جاتی رہی کہ ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیس وہیں پہ چھوڑ کے خود نکل گئے، اور پھر بعد میں کبھی مثال دی گئی خود کو ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ، اور کبھی آنسو بہائے گئے، اور وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے امیجن کریں کہ ان تمام پولیٹیشنز کے خلاف کیسز
چلنا شروع ہو جائیں، نیب عدالتوں میں پکڑ دکڑ شروع ہو جائے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اندر ہو جائیں، مزید جو رہ گئے ہیں باقی پولیٹیشنز کو بھی اندر کر دیا جائے، تو پھر الیکشنز کون لڑے گا اور کہاں گئی وہ لیول پلینگ فیلڈ اور وہ سب کچھ پوری صورتحال. تو یہ صورتحال اس وقت بڑی ہی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ابتر صورتحال ہے پاکستان میں. نگران سیٹ اپ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو پرائیویٹائزیشن کا جو اختیار ہے یہ تو ہمیں سابقہ حکومت نے دیا تھا اور ہم اسی اختیار کے تحت اب یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں پہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروائیں گے، جنوری 2024 میں. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے ہوں گے. ادھر جناب دوسری صورتحال میں آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ یا تو روپوش ہے یا عدالتوں میں کیسز فیس کر رہے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں. مسلم لیگ نون کی بھی یہی صورتحال ہے، ان کے بھی کیسز کھل جائیں گے، پیپلز پارٹی کے بھی کیسز کھل جائیں گے. تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ماحول ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اور اس صورتحال کو سیاستدان کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کیا میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت بھی ایک تاریخ دی گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار اگر میاں محمد نواز شریف اگر پاکستان واپس نہ آئے تو ان کو سیاسی طور کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہوگا. حتیٰ کہ جو سیاسی مبصرین ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ میاں محمد نواز شریف آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں اور کافی تاخیر ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کمپین اب شاید اس طرح سے نہ چلا سکے، جو سپیس تھی وہ پی ٹی آئی اس کو کور کر چکی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ لگ رہا ہے کہ جناب کسی کے ہاتھ میں شاید اب کچھ بھی نہ آئے، اور بالخصوص زیادہ امیدیں اب ہو جائیں گی جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی طرف، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف. اور جس طرح سے جو کیسز اور جو فیصلے ماضی میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر کے گئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ کافی مشکل وقت گزارنا پڑے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. بہت اہم کیسز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ابھی سماعت کرنی ہیں، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ بھی ہیں. جیسے میں نے آپ کو ملٹری کورٹس کا حوالہ دیا، بہت اہم کیس ہے، اس کو کیا وہ ٹیک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے. دیگر اہم کیسز ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو انتخابات کے انعقاد کا کیس ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے. دوسری طرف جناب نیب میں حساس ادارے کے افسران بھی آ گئے ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ جیسے پاناما میں جے آئی ٹیاں بنتی تھیں اس طرح کی کوئی جے آئی ٹیاں اب مزید بننا شروع ہو جائیں گی. اور جسٹس مقبول باقر تو آلریڈی ایک ججمنٹ میں جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، سیاستدانوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. تو کیا وہ وقت دوبارہ واپس آنے لگا ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.